اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ ہمارا موضوع گفتگو ہے نکاح اور نکاح سے متعلق چند فقہی احکام۔ ان فقہی احکام میں آج جو موضوع ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ ہے نکاح کرنے کے احکام۔ ان احکام کا انتخاب ہم نے آغا سیستانی کی کتاب توضیح المسائل کی جو اردو میں اویلیبل ہے اس سے انتخاب کیا ہے۔ بعض اوقات شادی شدہ خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ شاید اب ہمارے لیے پردے کا حکم ختم ہو گیا ہے، شادی ہو گئی ہے، ہمارا ایک شوہر ہے، اپنی ایک زندگی ان کی شروع ہوئی ہے، تو وہ پردے کی اگر پہلے ہی کم خیال رکھتی تھی پردے کا، تو شادی کے بعد زیادہ اس طرف مائل ہو جاتی ہیں کہ پردے کی رعایت نہیں کرتی، پردے کا بالکل خیال نہیں رکھتی۔ تو اس میں حکم یہ ہے کہ جو نامحرم ہے، مرد کے لیے نامحرم کا جسم دیکھنا اور اسی طرح اس کے بالوں کو دیکھنا، خواہ لذت کے ارادے سے ہو یا اس کے بغیر، یا حرام میں مبتلا ہونے کا خوف ہو یا نہ ہو، یہ حرام ہے۔ اگر مرد نامحرم خاتون کے جسم پر نگاہ کرتا ہے حرام ہے، اسی طرح اس کے بالوں کو دیکھتا ہے، خواہ لذت کی نظر سے ہے یا اس کے بغیر بھی ہے، لیکن خطرہ ہے کہ حرام میں مبتلا ہو جائے گا اس کے چہرے کی طرف دیکھنے سے، اس کے جسم کی طرف دیکھنے سے یا اس کے بالوں کی طرف دیکھنے سے، تو فرماتے ہیں کہ حرام ہے اس کی طرف نگاہ کرنا اور اس کے چہرے پر نظر ڈالنا اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک دیکھنا اگر لذت کے ارادے سے ہو یا حرام میں مبتلا ہونے کا خوف ہو تو حرام ہے۔ بالوں کو نگاہ کرنا یا ہاتھوں کو کوہنیوں تک، بعض خواتین سلیو لیس کپڑے پہنتی ہیں اور بعض خواتین ایسی ہیں کہ جو یہاں تک اپنی ان کے بازو ننگے ہوتے ہیں اور سینہ بھی ان کا ننگا ہوتا ہے، سر بھی ننگا ہے، عام گھروں میں وہ خیال نہیں رکھتی۔ تو ایسی خاتون کہ جو اپنے لباس کا خیال نہیں رکھتی، اس کی طرف نگاہ کرنا اور حرام میں مبتلا ہونے کا خوف ہو تو حرام ہے۔ البتہ وہ خواتین کہ جو اپنے روزمرہ زندگی میں کہ جہاں انسان اجتماعی زندگی گزار رہا ہے، تو ہم آگے تفصیل سے یہ بیان کریں گے مسئلہ کہ وہ اپنا چہرہ جو ہے وہ کھلا رکھ سکتی ہیں، اور اسی طرح ہاتھوں کو یہ کہ اتنا ایک ہاتھ وہ ننگے رہ سکتے ہیں کہ جو معمولاً انسان کی روزمرہ زندگی میں اجتماعی امور کو انجام دینے میں انسان مجبور ہے کہ اتنا ایک چہرہ اس کا ننگا رہ سکتا ہے اور ہاتھ ننگے رہ سکتے ہیں۔ تو اس پر اگر نگاہ پڑتی ہے اور لذت کی نیت سے نہیں ہے، روزمرہ زندگی کے معمولات میں ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خاتون کا مرد پہ نگاہ کرنا اور مرد کا خاتون کی طرف نگاہ کرنا، طرفین کا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تفصیلاً اس کی عبارت آپ کے سامنے ہم پڑھے دیتے ہیں۔ اسی مسئلے کو پھر سے ایک دفعہ تاکیداً دوبارہ پڑھتے ہیں کہ مرد کے لیے نامحرم عورت کا جسم دیکھنا اور اسی طرح اس کے بالوں کو دیکھنا، خواہ لذت کے ارادے سے ہو یا اس کے بغیر، یا حرام میں مبتلا ہونے کا خوف ہو یا نہ ہو، حرام ہے۔ اور اس کے چہرے پر نظر ڈالنا اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک دیکھنا اگر لذت کے ارادے سے ہو یا حرام میں مبتلا ہونے کا خوف ہو تو حرام ہے۔ احتیاط مستحب یہ ہے کہ لذت کے ارادے کے بغیر اور حرام میں مبتلا ہونے کا خوف نہ ہو تب بھی نہ دیکھے۔ اگرچہ اس کو یہ ہے کہ نہیں مجھے اپنے پہ کنٹرول ہے اور میں حرام میں مبتلا نہیں ہوں گا اور لذت کا بھی ارادہ و نیت نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ احتیاط یہی ہے کہ اس سے بچا جائے، احتیاط مستحب یہی ہے کہ اس سے بھی گریز کیا جائے۔ اسی طرح عورت کے لیے نامحرم مرد کے جسم پر نظر ڈالنا حرام ہے، لیکن اگر عورت مرد کے جسم کے ان حصوں کو کہ مثلا سر ہے، دونوں ہاتھ ہیں، دونوں پنڈلیاں ہیں، یا جنہیں عرفاً چھپانا ضروری نہیں ہوتا،
لذت کے ارادے کے بغیر نظر ڈالے اور حرام میں مبتلا ہونے کا خوف نہ ہو تو بھی اشکال ہے، پھر بھی احتیاط کرے۔ جیسے مرد کے لیے احتیاط ہے، اسی طرح خاتون کے لیے بھی یہی احتیاط ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے رسول مومنین سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اور اسی طرح مومنات سے کہہ دیں کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ تو عفت و پاک دامنی اور حیا کا تقاضا یہی ہے کہ بلا وجہ ایک دوسرے کی طرف نگاہ کرنا اور بلا وجہ ایک دوسرے کے ساتھ تعامل، ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رکھنا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ رسول کی بیویوں تم بھی جب کسی سے کوئی بات کرو تو پردے کی اوٹ میں کرو۔ اگر خاتون نے کسی مرد نامحرم سے بات بھی کرنی ہے تو وہ اپنی آواز کو دھیما رکھے، آواز میں ایسا انداز نہ اپنائے کہ جو اس کے لیے کشش کا باعث ہو، تو پردے کی اوٹ میں رہ کر وہ بات کر لے اور اپنی جو ضرورت کے مطابق ہے اتنا ایک وہ رابطہ رکھ سکتی ہیں۔ چونکہ یہ ایک مقدمہ بنتا ہے آگے تعلقات کے بڑھانے میں، اور خدا نخواستہ اگر شیطانی وسوسے آ جائیں تو یہیں سے ابتدا ہوتی ہے، نگاہ سے، بات کرنے سے، اور آہستہ آہستہ دل میں کجی پیدا ہو جاتی ہے اور انسان حرام میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ بلا ضرورت ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ نہ رکھیں اور بلا ضرورت ایک دوسرے کی طرف نگاہ بھی نہ کریں۔ وہ بے پردہ عورتیں جنہیں اگر کوئی پردہ کرنے کے لیے کہے تو اس کی اہمیت نہ ہو اس کے پیش نظر، یعنی وہ اس نے توجہ ہی نہیں کرتی، اعتنا ہی نہیں کرتی، تو ایسی خواتین کے جو پردے کے لیے انہیں کہا جائے اور وہ اعتنا نہ کریں اور اس کو اہمیت نہ دیتی ہوں، ان کے بدن کی طرف دیکھنا۔ اگر لذت کا قصد اور حرام میں مبتلا ہونے کا خوف نہ ہو تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ بعض اوقات انسان دوران سفر ہے یا وہ سفر کے علاوہ اگر کہیں روزگار کے طور پر بعض لوگ دفاتر میں کام کر رہے ہیں، خواتین وہاں پر موجود ہیں یا دیگر اور پبلک پلیسز پر، تو ایسی خواتین کے جو پردے کو خود سے اہمیت نہیں دیتی اور اگر ان کے نظر پڑ جائے اور نگاہ پڑ جائے اور حرام کی نیت نہ ہو اور لذت کا ارادہ نہ ہو، اس کا قصد نہ ہو، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس حکم میں کافر اور غیر کافر عورتوں میں کوئی فرق نہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ نان مسلم خواتین ہیں، اور اسی طرح ان کے ہاتھ، چہرے اور جسم کے دیگر حصے جنہیں چھپانے کی وہ عادی نہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر وہ انہوں نے گناہ کیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی خواتین پر نگاہ نہ کریں، احتیاط کا تقاضا یہی ہے۔ اور اگر کہیں اچانک نگاہ پڑ جاتی ہے تو اس نگاہ کو گناہ میں شمار نہیں کیا جاتا اگر ہم لذت کی نیت سے ٹکٹکی باندھ کر اس کو دیکھتے نہ رہیں۔ عورت کو چاہیے کہ وہ علاوہ ہاتھ اور چہرے کے، سر کے بال اور اپنا بدن نامحرم مرد سے چھپائے، یعنی خاتون کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو بھی چھپائے اور چہرے کے اور سر کے بال اور چہرے کو ان کو چھپائے، اور اپنا بدن، پورا جسم اس کے لیے ساتر ہے، اس کو پورا بدن ڈھانپنا چاہیے اور اس سے چھپانا چاہیے۔ اور احتیاط لازم یہ ہے کہ اپنا بدن اور سر کے بال اس لڑکے سے بھی چھپائے جو ابھی بالغ تو نہیں ہوا لیکن اتنا سمجھدار ہے کہ وہ اگر اس کی نگاہ پڑتی ہے اور وہ اچھے برے کو سمجھتا ہے تو ممکن ہے اس کے اندر بھی جنسی خواہش اس کو تحریک ملے اور وہ اس کی خواہش بیدار ہو جائے، تو ایسی صورت میں فرمایا گیا ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے، اس سے بھی پردہ کرے۔ لیکن عورت نامحرم مرد کے سامنے چہرہ اور کلائیوں تک ہاتھ کھلا رکھ سکتی ہے، لیکن اس صورت میں کہ حرام میں مبتلا ہونے کا خوف ہو یا کسی مرد کو ہاتھ اور چہرہ دکھانا حرام میں مبتلا کرنے کے ارادے سے ہو تو ان دونوں صورتوں میں اس کا کھلا رکھنا جائز نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔